السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج میرے موضوعات میں سر فہرست دہشت گردی ہے، اس کے بعد نواز شریف، کچھ بلاول کے بارے میں، کچھ باتیں راجہ پرویز اشرف کے انتہائی احمقانہ بیان سے متعلق، پھر کچھ مخولیہ باتیں، اور آخر میں ایک آدھ بات تارکین وطن سے متعلق ہے. یہ صرف اوورسیز پاکستانی ہی نہیں، پوری دنیا کے مختلف ڈائسپوراز جو ہیں، مختصر سی بات اس حوالے سے بھی کریں گے. سب سے پہلے دہشت گردی. انتہائی افسوس ہوا اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا آج سے 3 دن پہلے، وہ انتہائی اندوہناک ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس کی فوٹیج دیکھی، اور بار بار اس کی فوٹیج دکھائی جاتی رہی اس دھماکے کی. لیکن اس سے بھی زیادہ بھیانک چیتھڑے اڑنے کے مناظر تھے جنہیں اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں دکھانا چاہیے. اسلام آباد والا واقعہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا ہے، عدالت کے مین گیٹ کے عین سامنے. چنانچہ اس کی اہمیت بہت سمبولک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وانا میں کیڈیٹ کالج کی جو صورتحال رہی ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک، پریشان کن اور تشویشناک ہے. اب دیکھا جائے تو اس کی بھی علامتی حیثیت، سمبولک حیثیت بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے چند دن پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ دلی میں ہونے والا دھماکہ بہت شدید تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گاڑی کا دروازہ 200-250 گز دور جا گرا. تاہم جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 13 ہی ہے، اور کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو یہ تھوڑا اور چھوٹا ڈیتھ ٹول ہے. ہاؤیور اس کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ لال قلعے کے عین سامنے ہوا، اور لال قلعہ انڈیا کی اسٹیٹ ساورنٹی کی علامت ہے. اب یہ اسلام آباد والا واقعہ، وانا والا واقعہ. اب وانا میں بے شمار طلباء جن کا انخلا یعنی ایگزٹ ہم نے کھڑکیوں کے ذریعے، دروازوں کے ذریعے، بیک یارڈز کے ذریعے دیکھا، ان میں زیادہ تر یونیفارم میں تھے، اور پاکستانی کیڈیٹ کا یونیفارم وہی ہوتا ہے جو پاکستانی فوجی کا ہے. تو اس حوالے سے بھی اس کی سمبولک اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہمارا ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس جیسے معاملات، اس جیسے واقعات اور اس جیسی ٹریجڈیز پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ ہو چکی ہیں. آپ کو اے پی ایس والا واقعہ بھی یاد ہوگا. اس میں سب سے اہم چیز وہ تشویش ہے جو مجھ جیسے اور بہت سے لوگ بھی بڑے دن سے فیل کر رہے ہیں، کہ ٹی ٹی پی نے باقاعدہ اعلان کر کے کہا ہے کہ وی آر ان پنجاب اینڈ وی آر ہیئر ٹو اسٹے. ہم یہاں پر کھل کھیلیں گے، جو دل چاہے گا کریں گے، جیسے دل چاہے گا کریں گے، تم اگر روک سکتے ہو تو روک لو. اب اس طرح کا بلیٹنٹ چیلنج، اس کو لینے کے لیے انتہائی سنجیدہ پلاننگ، انتہائی زبردست ریسورسز اور بہت تگڑی کنوکشن کی ضرورت ہے. اب پتہ نہیں یہ سب کچھ ہے یا نہیں، لیکن ریسیپی یہی ہے. دوسرا افسوسناک پہلو اس کا میں نے پہلے گزارش کر دی ہے کہ کرکٹ نے تھوڑا سا ماحول کو لائیولی کرنے کی، فرسکی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا بھی ستیاناش کر دیا گیا. اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز ساری کی ساری صاف ستھری گزر گئی، ورنہ یہ واقعہ اگر پہلے ہوا ہوتا تو شاید یہ چلتا میچ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے. اب انڈیا کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ تفتیش کا دائرہ بہت وسیع کر دیا گیا ہے. خاص طور پہ فوکس وہ ڈاکٹرز والی گرفتاریاں ہیں، کچھ ایک دو ڈاکٹرز مزید پکڑے گئے ہیں، اور وہ خاتون ڈاکٹر جس کا نام شاہین انصاری بتایا جاتا ہے، اس نے بقول انڈین سوشل میڈیا بے شمار انکشافات کیے ہیں، اور اس کے بہت سارے ڈانڈے پاکستان ملتے ہیں. لیکن یہ بات یک طرفہ ہے. دلی میں جو دھماکہ ہوا اسے گزشتہ روز آفیشیلی ٹیررزم قرار دے دیا گیا ہے، چنانچہ یہ بھی اسی ایمبٹ میں آئے گا. خواتین و حضرات، جو چیز مجھے کھلتی ہے وہ ٹی ٹی پی کی ہمارے بڑے شہروں میں موجودگی اور اس کا سدباب کرنے والے اداروں کی نااہلی ہے. وہ نااہل تو ہیں ہی بیچارے، مصروف بھی بہت ہے، اور ان کی مصروفیت پوری دنیا جانتی کہ وہ آج کل کر کیا رہے ہیں. انہیں کچھ سکھ کا سانس لینے دے گا تو وہ کوئی اور کام کریں گے نا. وہ تو کہہ سکتے ہیں جناب ہمارا دھیان تو تھرو آؤٹ اسی ایک جانب لگا رہا. آپ نے ہمیں ایک ہی اسائنمنٹ دے رکھی ہے، کبھی اس کا ٹائٹل 9 مئی ہوتا ہے، کبھی پی ٹی آئی ہوتا ہے، کبھی لبیک ہوتا ہے، اور کبھی 27ویں ترمیم. اسی کے پیش نظر میں انٹیسپیٹ کرتا ہوں، اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، شاید آپ کے کان پہ جوں رینگ جائے کوئی،
کہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک واقعہ رونما ہو سکتا ہے کوئی، اور اس کے ری ایکشن میں بھلے سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہی ہو، لیکن انڈیا میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی ایک ہی جگہ پر مرکوز ہوتی جائیں گی، جسے ہم فل سکیل وار کہتے ہیں۔ چنانچہ سدباب کرنے کی ضرورت ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، خاص طور پر ادھر، کیونکہ میرے خیال میں یہ جنگ ہم پر تھوپی جا رہی ہے، ہمیں جنگ میں ڈریگ کیا جا رہا ہے، جنگ میں جھونکا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں تو ڈبل اٹینشن دینی چاہیے اس حوالے سے، کجا یہ کہ ہم اس کا محض 10% دیں۔ نواز شریف نے تھرو آؤٹ آرٹیکل 6 کا ڈراوا ہر ایک کو دیا ہے، صرف فوجیوں کو نہیں، میرا خیال ہے وہ اپنے ہمسایوں کو بھی آرٹیکل 6 کا نام لے لے کے ڈراتے رہے ہوں گے۔ پرویز مشرف کو تو اس دام میں پھانسنے کی بھی انہوں نے پوری کوشش کی، اور بڑی حد تک وہ پھنس بھی گیا تھا، لیکن یار لوگوں نے اسے ریسکیو کیا۔ اور کیوں کیا اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، اگر نہ کیا ہوتا تو آج لینے کے دینے پڑے ہوتے۔ لیکن نواز شریف دیکھیے کہ تھرو آؤٹ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، اس طرح کے نعرے بلند کرتے کرتے آج اسی آرٹیکل 6 کو تلف کرنے، اس کا ستیاناش کرنے، اس آئین کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے جو اجلاس منعقد ہوا، اس کے سرخیل تھے، پیش تھے تو قدرے بیمار، یا کم از کم بیمار دکھائی دیتے تھے، لیکن اس گناہ بے لذت کا ارتکاب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ تاریخ میں جو نام ان کا درج ہوگا وہ آج والے واقعے کے سبب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کا انجام ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت اچھے انسان ہو اور آپ کا انجام برا ہو اور آپ کو برے لفظوں سے یاد کیا جائے، وائس ورسا، کہ آپ بہت برے انسان ہو اور اینڈ پہ کوئی چکر دے کے، دھوکہ دے کر، مورخین کو اپنے ساتھ ملا کے آپ چیزوں کو پلٹ دیں، تبدیل کر دیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رب کریم کا اپنا خودکار نظام ہے، اور ہنسی آتی ہے، حیرت تو ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ لوگ جو 2 نمبری کے پیچھے، ریاکاری اور جھوٹ کے پیچھے چھپنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں، وسائل کا استعمال کرتے ہیں، تعلقات کا استعمال کرتے ہیں، حالات کا استعمال کرتے ہیں، بالآخر اس کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اور تاریخ میں مرنا، یقین کیجئے، جغرافیہ میں مرنے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ بلاول صاحب کو دیکھ لیجئے، بلاول صاحب بھی چھلانگے لگا لگا کر، اچھل کے، کود کے فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ پیر مضبوط کرتے رہے، اس چیز سے بالکل بے نیاز کہ ہسٹری انہیں کن لفظوں سے یاد کرے گی۔ اور بلاول کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ سیاسی غنچے ہیں جو واقعی بن کھلے مرجھانے والے ہیں، اور ایون مریم کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے، حمزہ شہباز کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے، اور دیگر تمام ینگ، جو سو کالڈ عمران خان کا ینگ بلڈ تھا، اس کے بڑے فیورٹ ساؤتھ پنجاب کے سندھ کے بڑی جگہوں کے ینگسٹرز، جنہیں وہ بڑے بھرم بھاؤ کے ساتھ لے کر آئے تھے، جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، پارلیمان میں بیٹھ کے غداری کی، باہر جا کے غداری کی، اس کا ٹکٹ لے کر، الیکشن جیت کر ادھر ادھر گیو اینڈ ٹیک کیا، ان دوستوں کا شمار بھی انہی سیاسی غنچوں میں ہوتا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں گے کہ الیکشن ہوتا کیا، میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشنز آپ نے لڑنے تھے لڑ لیے، کاش آپ کو توفیق نصیب ہوئی ہوتی کہ آپ یہ اننگز بہترین کھیلتے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آپ ہیں، بے وفائی چونکہ آپ کے خمیر میں شامل ہے، آپ کے ڈی این اے میں شامل ہے، آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ آخری عام انتخاب ہے، آپ تب بھی یہی حرکت کرتے۔ کیوں؟ جیسا میں نے پہلے گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے کہ تاریخ میں آپ کو کن لفظوں سے، کن ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میر صادق کو، میر جعفر کو، ایسے لوگوں کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا، عبداللہ بن ابی کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا؟ ہمارے ارد گرد بھی دیکھیں، میر جعفر اور میر صادق بھرے پڑے ہیں، اور جتنا مرضی چھپتے چلے جائیں،
ان کو ایکسپوز کرنے والی ایک ذات موجود ہے اور وہ انہیں ایکسپوز کرتی رہتی ہے۔ راجہ پرویز اشرف کی سن لیں، پھدک پھدک کر وہ ایک ہی بات کر رہا تھا، آپ کا بندوبست کر لیا ہے، اور موصوف کی آواز انتہائی عجیب و غریب ہے جو ان کے جثے کے ساتھ نہیں جاتی۔ بظاہر دہوش ہیں، ویل بلٹ ہیں، لیکن آواز بڑی نحیف و نزار سی، بڑی مطلب جیسے بس چھوڑ دیں۔ لیکن وہ فکرہ بہت برا لگا کہ ساری سیاسی عمر تم نے جمہوریت کی بات کرتے گزاری، بے نظیر بھٹو کا ساتھ آپ کو نصیب رہا، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے سائے تلے کھڑے ہو کر تم نے 73 کے آئین کے ساتھ سلوک کیا، لیکن آپ نے بندوبست تو کر لیا۔ جو بندوبست آپ لوگوں کا ہو رہا ہے اس سے آپ واقف نہیں ہیں، کاش آپ واقف ہوتے، جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آئیے ولاگ کے میرے حساب سے دلچسپ ترین حصے کی طرف، اور وہ ہے چند مخولیہ باتیں۔ ایک عجیب و غریب اور مخولیہ سا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی راحیل شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی چلتی بادشاہت چھوڑ کر، ایمپررشپ اپنی چھوڑ کر، امپائر چھوڑ کر جا وہی چاکری کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلمزی ہی نہیں، یہ پروپیگنڈا نہایت ڈینجرس ہے، بے وقوفانہ تو ہے ہی لیکن خطرناک بھی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بظاہر بے وقوفانہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کتنی ڈینجرس ہوتی ہے۔ مثلا ایک ہینڈ گرینیڈ کی پن نکال کر لگے پھر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس طرح کی یہ بے وقوفانہ بات ہے کہ جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں، اور امپیکٹ اس کا ڈینجرس اس طرح ہے کہ اگر کوئی سینسیبل آدمی یہ بات کرے تو عام آدمی اس کا اثر قبول کر لیتا ہے، وہ سچ سمجھ لیتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو 2 سال بعد فیلڈ مارشل صاحب سے نجات مل جائے گی۔ یو وش، یہ نجات اگر آپ نے دلوانی ہوتی نا تو پھر آپ دلوا چکے۔ اچھا جناب، اسی ہیڈنگ کے نیچے ایک اور مخولیہ بات، ایک اور مذاقہ خیز تاثر جو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ تو ہونی ہے۔ شکر ہے یہاں تک تو آپ لوگ آئے، ماننے تو صحیح کہ جنگ تو ہونی ہے، یہ ناگزیر ہے، لیکن یہ ہوگی 2-3 دن ہی، بس 2-3 دن، یہ بھی زیادہ بتا رہے ہیں، 1-2 دن میں ہی جنگ ختم ہو جائے گی، یعنی 10-15 میزائل وہ داغیں گے، کوئی 12-14 ہم بھی داغ دیں گے، اینڈ دیٹس اٹ۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 نیوکلیئر ویپن سٹیٹس لڑائی تو نہیں نہ کر سکتی، پوری دنیا اس میں انوالو ہو جائے گی، کود پڑے گی کہ خدا را یہ کام نہ کرو، یعنی دنیا اتنی ویلی ہے، اسے اور کام ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی خیال خام ہے آپ کا۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ آپ کی سوچ سے کئی 100 گنا زیادہ میگنیٹیوڈ ہوگا اس جنگ کا، اس کو سیریس لو، خدا را اس کو سیریس لو۔ ہمارے ہاں دوست اس کام کو ایک سمپل سا پرائمری سکول کا نا دونی کا پہاڑا سمجھ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کوئز کمپٹیشن، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ رہے ہیں، اور جب یہ کمرہ امتحان میں داخل ہوں گے انہیں پتہ چلے گا کہ انیٹمی کا پرچہ ہے آج۔ پھر یہ بغلیں جھانکیں گے ادھر ادھر، قرضہ طلب نظروں سے، بھیک طلب نظروں سے، رحم طلب نظروں سے دیکھیں گے، سب سے کہیں گے میں مانگنے والا تو نہیں ہوں لیکن پلیز اس وقت مہربانی کریں، جو بندہ سردا سانو دیو، اسی مصیبت پھنس گئے۔ تو اینٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ کیا تیاری کی ہے تم لوگوں نے؟ کیا یہ روز ریفرنسز آپ کو نہیں دیے جاتے؟ ہنوز دلی دور است، آپ ہی جیسوں نے کہا تھا، اور پھر آپ نے انجام دیکھا۔ او خدا را، ایک مرتبہ ہلاکو خان کی یلغار کو پڑھ کر دیکھو۔ یہ جو ہمارے دشمن ہے نا، یہ بھی کسی ہلاکو سے کم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہڈ پیر تو سلامت ہیں، ہم مستعصم باللہ بن کے کیوں بیٹھے ہیں؟ بغداد میں بھی آپ کو یاد ہوگا ادھر فوجیں آئی ہیں، ادھر کوا زیر بحث تھا، ہم کوے کی 27ویں ترمیم جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور حالات دن بدن خطرناک سے خطرناک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی فکر کریں، شاید اب بھی کچھ تھوڑا بہت سد باب آپ کر سکیں۔ ویسے تو بظاہر اٹس ٹو لیٹ ناؤ، لیکن مایوسی گناہ ہے، کچھ تو کوشش کریں، کوئی جان چھوڑ دیں ان ترامیم کی۔ میں نے تو ایک دن گزارش کی تھی، بیک جنبش قلم اپنے لیے 5000 طاقتیں، قوتیں، نسخے، ہر طرح کی قوت وہ لکھ چھوڑیں، سب سے انگوٹھے لگوا لیں، سائن کروا لیں، کسی نے چوں تک نہیں کرنی،
اور دھیان ادھر دیں جدھر سے خطرہ نظر آ رہا ہے. یہاں کوئی خطرہ، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہنا. یہ واقعی ستو پی کے سوئی ہوئی قوم ہے. اس بیچاری میں جتنا دم خم تھا وہ اس نے شو کر دیا. اب جو کرنا اللہ نے کرنا ہے. کچھ تھوڑا بہت ایسا کر دیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے. لیکن آپ ایمبیشس ہی اتنے ہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو خوفزدہ اتنے ہیں کہ آپ کو کچھ اور سجائی ہی نہیں دے رہا. ایک اور غلط فہمی، ایک اور مخولیہ بات، اس کا بھی تذکرہ ہم بڑی دفعہ کر چکے ہیں کہ ٹرمپ جب چاہے گا پاک بھارت لڑائی بند کروا دے گا. اس بیچارے کی حیثیت دیکھی آپ نے آج کل. وہ تو مرغوں کی لڑائی نہیں بند کروا سکتا، اور وہ نیو یارک کے میئر کی زبان نہیں بند کروا سکتا. وہ بھارت کو روسی تیل خریدنے سے منع نہیں کروا سکتا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فون پر بھارت جنگ سے دستبردار ہو جائے گا؟ کل آپ نے روبیو کی جے شنکر سے ملاقات نہیں دیکھی؟ کیسے وہ بلائیں لے رہا تھا اس کی، کیسے اظہار افسوس کر رہا تھا کہ بڑا دکھ ہوا یہ جو 13 اموات ہوئی ہیں. اموات ہمارے ہاں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی افسوس نہیں کیا اس نے. اس لیے ہم آپ کو بار بار سمجھاتے جا رہے ہیں کہ جاگتے رہنا، ڈونلڈ ٹرمپ پہ نہ رہنا. آخری بات خواتین و حضرات، گو کہ اس موضوع کے ساتھ اس کا کوئی بڑا گہرا تعلق نہیں ہے، لیکن تارکین وطن ان جنرل اور پاکستانی تارکین وطن ان پرٹیکولر آج کل تشویش کا شکار ہے. بہت پریشان ہے کہ ہر جگہ پر، امریکہ میں، یورپ میں، خصوصاً برطانیہ میں ایک لہر اٹھتی نظر آ رہی ہے کہ تارکین وطن کے خلاف ایک منظم تحریک سر اٹھا رہی ہے. آنے والے دنوں میں جو یہاں پہ قیادت دکھائی دیتی ہے وہ وقتاً فوقتاً انتخابی نعرے کے طور پہ اینٹی امیگرنٹس کی بات کرتی ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ اس پر بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے ان کی. اب بدترین حالات کا شکار ہے یہ ویسٹرن ہیمسفیئر. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، پورا یورپ، ایون آسٹریلیا اس کی لپیٹ میں ہے. بنیاد بنی معیشت اور تباہ ہوئی سیاست اور معاشرت. کہیں سول وار کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں دنگے فساد کی باتیں ہو رہی ہیں. اکانومی اگر دیکھنی ہو تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی جو ریشو ہے ڈیٹ اگینسٹ جی ڈی پی، اس میں فرق دیکھیے کیسے آتا چلا جا رہا ہے. اور آنے والے سال 1.5 سال کے اندر یہ پٹھا ہی بیٹھ جائے گا. اور یہ نظر آ رہا ہے. ہاں، کوئی بہت بڑی پلنڈرنگ اور ہو جاتی، کوئی بہت بڑے بڑے شپس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. اور یہ کوئی بحری قزاقوں کا دور نہیں ہے، یہ فلموں میں ہوتا ہے. یا آج سے کوئی 20 سال پہلے تک مڈل ایسٹ میں بھی یہی قزاقی ہوتی تھی. وہ بحری قزاق تھے، ادھر یہ صحرائی قزاق بن کے گئے، اور بہت کچھ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کیا. اور لوٹ مار، ان کی لوٹ مار کا ایک طریقہ ہے. یہ گن بوٹ ڈپلومیسی سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. کسی کے پاس کچھ ہوگا انہیں دینے کے لیے تو وہ دیں گے نا. اور تیسری بات یہ کہ ایک بلاک جو برباد ہو چکا تھا، جو سیکنڈ بلاک تھا، جو دوسری سپر پاور تھی، اب اس نے کروٹ لی ہے، انگڑائی لی ہے، اور ایک نئی شکل میں سامنے آ گئی ہے. وہ ہے چائنا اور رشیا کا بلاک. اور اس کی طرف سے بھی کافی خائف ہے یہ ویسٹرن بلاک. یہ میں نے ساری گفتگو ایک تمہید کے طور پہ کی تھی کہ یہ سارے کا سارا نزلہ تارکین وطن پہ ڈالتے ہیں کہ جی ہمارے وسائل پر یہ لوگ آ کر سوار ہو گئے ہیں، پیراسائٹس کی طرح ہمیں چپک گئے ہیں، اور ہم ان سے جان نہیں چھڑا رہے ہماری معیشت. حالانکہ تمہاری معیشت تمہاری ایل پلاننگ کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، تمہاری فلیمبوائنس کی وجہ سے، چھچور پنے کی وجہ سے. کس حکیم نے کہا تھا کہ جب کووڈ 19 آئے تو $6 ٹریلین نکال کر، آپ کے ابا جان کے پیسے تھے جو آپ نے یوں پھینک دیے، یوں ضائع کر دیے. تو آخری بات، آج کا ولاگ کیونکہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، آخری بات یہ ہے کہ آپ پنیسیا کے طور پر، آپ کیور کے طور پہ، اس کے علاج کے طور پر صبح و شام بیٹھے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیے کہ آپ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. حالانکہ علاج اس کا آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سوچنا پڑے گا، نائجل فراج جب آیا تو اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک اور ان ممالک کی اگر بقا موجود ہے تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، اینڈ دیٹ از تارکین وطن. امریکہ کو بنانے والے تارکین وطن تھے، پورے کا پورا برطانیہ چلانے والے تارکین وطن تھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. انٹل دین، اللہ حافظ.